بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ مالی بحران کا شکار، پبلشرز نے مفت درسی کتب کی چھپائی روک دی، لاکھوں بچوں کا مستقبل دھاؤ پر لگ گیا۔ تربت یونیورسٹی میں فیسوں میں اضافے کے خلاف بلوچ اسٹوڈنٹس الائنس کا احتجاج 5ویں روز جاری۔ آج جنوری کی 22 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ بلوچستان میں مالی بحران کے باعث مفت کتب کی چھپائی کا کام کٹائی میں پڑ گیا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے فنڈز جاری نہ کیے جانے پر ناشروں نے کتب کی چھپائی روک دی۔ بلوچستان میں سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں نئے تعلیمی سال کے لیے جماعت اول سے 12ویں تک 11 لاکھ طالب علموں کے لیے 86 لاکھ کتب کی چھپائی کا آرڈر دیا گیا تھا، جس کی التوا سے لاکھوں بچوں کا تعلیم متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تربت یونیورسٹی میں فیسوں میں اضافے کے خلاف گزشتہ 5 دنوں سے یونیورسٹی مین گیٹ پر بلوچ اسٹوڈنٹس الائنس کا احتجاج جاری ہے، جس میں طلباء و طالبات نے روڈ پر کمبل اور چٹائیاں بچھا کر دن رات احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں وائس چانسلر نے اپنے اسٹاف کے ساتھ احتجاجی کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے طلباء سے احتجاج ختم کرنے اور مارچ کے مہینے میں اس مسئلے کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، جبکہ طلباء نے تحریری مطالبے پر احتجاج ختم کرنے کا کہا، جسے رد کیا گیا۔ الائنس کے احتجاجی طلباء کے مطابق مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا اور موسم کی شدت کو اپنے حق کے حصول میں ہرگز رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ واضح رہے، احتجاج کرنے والے بلوچ اسٹوڈنٹس الائنس میں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بساک شامل ہیں۔ گوادر میں لوگ بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے، لیکن انہیں ریاست نے جیلوں میں ڈالا گیا۔ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے، لشکری رئیسانی۔ کوئٹہ میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نوابزادہ اعظمی لشکری رئیسانی نے کہا ہے کہ ہمارا سماج جس بحران سے گزر رہا ہے، اس میں مکالمے کی ضرورت ہے۔ حکومت مفلوج ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول پر چلتی ہے۔ ہمارا ریاست سے مطالبہ ہے کہ ڈائیلاگ کے آغاز سے پہلے اعتماد کی فضا بحال کی جائے۔ بلوچستان کے مسائل کا حل سماجی، معاشرتی، آئینی عملداری میں ہے۔ یہ عملداری بلوچستان کو یہ دی جائے تاکہ ہم خوشحال اور دیگر قوموں کے برابر آ سکیں۔ سوراب میں ڈاکوؤں نے قومی شاہراہ پر 4 ٹرک ڈرائیورز اور ہوٹل مالکان کو لوٹ لیا۔ ہب پولیس نے ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈیرہ بگٹی میں مسلح افراد نے مویشی منڈی میں فائرنگ کر کے 3 افراد کو زخمی کر دیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اتوار کی صبح سوراب میں قومی شاہراہ پر الحرمین ہوٹل کے مقام پر 4 ڈاکوؤں نے 4 ٹرک ڈرائیوروں اور ہوٹل مالکان کو اسلحے کے زور پر لوٹ لیا اور فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد ڈرائیوروں نے قومی شاہراہ کو احتجاجاً بند کر دیا، تاہم بعد میں ضلع انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ مذاکرات کے بعد سڑک کو کھول دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق واقعہ کا مقدمہ درج کر کے ملزمان کی نشاندہی کر لی گئی ہے، جن کی تلاش کے لیے کارروائی جاری ہے۔ پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے ہب صدر تھانے کے حدود اکرم کالونی سمیت دیگر علاقوں میں گھروں میں گھس کر ڈکیتی کرنے والے گروہ کا سرغنہ کو 4 ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ دن کو گلیوں میں سموسہ فروش بن کر گھروں کی ریکی کرتے تھے اور رات کو گھروں میں ڈکیتی کرتے تھے۔ ملزمان نے 5 سے 6 گھروں میں ڈکیتی کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ڈیرہ بگٹی پولیس کے مطابق گزشتہ روز دن دہاڑے مسلح افراد نے مویشی منڈی میں موجود لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 3 نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو سول اسپتال ڈیرہ بگٹی منتقل کر دیا گیا، جہاں ایک زخمی نوجوان کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ فائرنگ کرنے والے ایک ملزم کو اسلحہ اور موٹر سائیکل سمیت گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔
लसबेला के जंगल में आग भड़क उठी। गुज़िश्ता रोज़ लसबेला के पहाड़ी इलाके मौजा मटड़ी फई में जंगल में खुशगास फूस में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। म्यूनसिपल कमेटी विंदर और फायर ब्रिगेड के अमले के मुताबिक आग जंगल में जिस जगह पर लगी है वहाँ पर बेशतर इलाका पहाड़ी है और पहाड़ी दुशवार गुजार रास्ते के बायस फायर ब्रिगेड के अमले को जाए वक़ुआ तक पहुँचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तेज़ हवाओं के चलने की वजह से और खुश घास फूस के बायस आग तेज़ी से फैल रही, जिसकी वजह से करीबी गोट और आबादी मुतासर हो सकती है। बलूचिस्तान में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हरासानी और घरेलू तशद्दुद का शिकार है। शेरजाल है कि ला एकेडमी कायम साबिक सूबाई मुहतसिब बराए इंसदाद अरासगी बलूचिस्तान साबरा इस्लाम एडवोकेट ने बलूचिस्तान में हरासमेंट और माशरती अदम इंसाफ की शिकार ख़वातीन के लिए मुफ्त कानूनी मुआवनत की फराहमी का प्रोग्राम शुरू किया है। शेरजाल ला एकेडमी के नाम से शुरू किए जाने वाले कानूनी मुआवनत के इस अदारे में ख़वातीन और गरीब तबके को मुफ्त कानूनी मुआवनत के लिए माहिरीन कानून की टीम हमा वक्त फ़ाल रहेगी। इस प्रोग्राम से मुतालिक साबरा इस्लाम एडवोकेट ने बताया है कि बलूचिस्तान में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है और अक्सर औक़ात क़बाइली रिवायात की आड़ लेकर उनके हुकूक़ का इस्तेहसाल किया जाता है। ग्वादर के समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग में कमी न आ सकी। ज़िला ग्वादर के समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग में कमी न आ सकी। पश्चिमी कलमत और उरमाड़ा के समंदर में ट्रॉलरों ने डेरे डाल दिए। इस सिलसिले में माहीगीरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान गैर कानूनी ट्रॉलिंग में अचानक इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि ज़िला के समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग उरूज पर है। उरमाड़ा, पश्चिमी और कलमत के समंदर में दिन दहाड़े गैर कानूनी ट्रॉलिंग हो रही है। गैर कानूनी ट्रॉलिंग में मुलविस ट्रॉलरों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन महकमा फिशरीज बलूचिस्तान वायरनेट लांचों के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई कर रही है। माहीगीरों ने बताया है कि वायरनेट भी ट्रॉलर की तरह ममनुआ जाल इस्तेमाल करते हैं, जिनसे मछलियों की नस्ल कुशी हो रही है। फंड्स न मिले तो बलूचिस्तान से गैस की सप्लाई बंद कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़ुमरुक खान अचकज़ई ने कहा है कि बलूचिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। वफाक फौरी मदद करे, खैरात नहीं बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। अगर 75 अरब रुपए के बकाया जात मिल जाएं तो बहरान ख़त्म हो सकता है। अगर बकाया जात न मिले तो बलूचिस्तान से गैस की सप्लाई को भी बंद करने का ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कहा है कि PPL के ज़िम्मा बलूचिस्तान के 30 अरब रुपए के बकाया जात हैं। 15 दिन में बकाया जात नहीं मिले तो बलूचिस्तान हुकूमत फ़ैसला करेगी। अगर ग्वादर, सेंधक और रेकोडेक हमें दें, हम पूरा पाकिस्तान चला सकते हैं। रेकोडेक के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि रेकोडेक बलूचिस्तान में बड़ी सरमायाकारी और रोज़गार के मौके लाएगा। रेकोडेक के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरदारी की बलूचिस्तान में पैवंदकारी अपनी मौत आप मर जाएगी। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच। डॉक्टर मालिक का आसिफ अली जरदारी से मुतालिक अखबारी बयान महज अपना सियासी कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश है। अली मदद जतक। नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर व साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने तुब में जलसा से ख़ताब करते हुए कहा है कि आसिफ अली जरदारी गलत मौसम में बलूचिस्तान में पैवंदकारी कर रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान का मौसम बहुत ठंडा है। ऐसी पैवंदकारी बहुत जल्द मर जाएगी। रातों रात बनने वाली बाप पार्टी वाहिद पार्टी है जो हुकूमत में होते हुए ख़त्म हो गई। आने वाले इलेक्शन में मसनूई नुमाइंदों को अवाम के वोट की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा व साबिक सूबाई सदर आजी मीर अली जतक ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के बयान पर कहा है कि गुज़िश्ता द्वार में डॉक्टर मालिक और उनकी पार्टी ने सिर्फ कौम परस्ती का नारा लगाया, जबकि हुकूमत में होते हुए भी बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टर मालिक सिर्फ अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए आसिफ अली जरदारी का नाम लेते हैं। दिन भर की अहम खबरों और आला ताज़ा पर मुश्तमिल बलोचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अरशब बलोचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलोचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं।
عالمی اور علاقائی خبریں۔ آج کیا وجہ ہے لاپتہ بلوچ نوجوانوں کی ماں بہنوں کو ہم جواب دینے کے لیے تیار نہیں؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر۔ کوئٹہ میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ 12 منٹ میں ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قومی اسمبلی اور سینیٹ ارکان اکٹھے ہو سکتے ہیں تو بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیوں نہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی مزید مداخلت کو دور نہ کیا تو بہت کم وقت رہ جائے گا۔ ہم سری لنکا نہیں ہیں۔ ملک میں اتنی تقسیم اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہو گیا تو ملک بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ لاپتہ نوجوانوں کے لواحقین نے کتنی دفعہ ضمیر جگانے کی کوشش کی لیکن آج تک معاملہ حل نہیں ہوا۔ ایرانی بحریہ کے جہازوں اور آبدوز کا کراچی بندرگاہ کا دورہ۔ ترجمان پاکستان بحریہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ بندرگاہ آمد پر پاکستان بحریہ کے اعلیٰ حکام اور ایران کے سفارتی عملے نے جہازوں اور آبدوز کا استقبال کیا۔ دورے کا مقصد دونوں بحری افواج کے مابین پیشہ ورانہ تعلق کا فروغ تھا۔ ترجمان پاکستان بحریہ نے کہا ہے کہ دورے کے اختتام پر دونوں بحری افواج کے مابین مشترکہ بحری مشق کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ایرانی بحریہ کے جہازوں کے دورے سے خطے میں قیام امن کی مشترکہ کاوشوں کو مزید فروغ ملے گا۔ جیسنڈا آرڈن کے بعد کرس ایپکنز نیوزی لینڈ کے نئے وزیر اعظم نامزد۔ نیوزی لینڈ کے خاتون وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن کے اچانک استعفے کے بعد لیبر ایم پی کرس ایپکنز کو نیوزی لینڈ کے نئے وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے۔ جاپان میں مہنگائی کا 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، برطانیہ و امریکہ بھی پریشان۔ مہنگائی کا جن عالمی قوتوں اور معاشی طور پر مضبوط ممالک میں بھی بے قابو ہو گیا۔ جاپان میں 40 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تو برطانیہ نے بسوں اور ٹرینوں کے کرایوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا، جبکہ امریکہ میں بھی مہنگائی عروج پر ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ بلوچستان affairs.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شپوش بات۔